السلام علیکم۔ اچھا دیکھیں، جب ہم کسی چیز کو مسلسل اگنور کر رہے ہوتے ہیں نا، نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ اس چیز کی جگہ نا کوئی اور چیز لے لیتی ہے، اور وہ جو خیالات یا وہ سوچ جو ہوتی ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر کہیں بہت دور جا کر دفن ہو جاتی ہے۔ اب اسی چیز کو نا اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یہ بڑی اہم چیز ہے ہماری زندگی میں۔ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ اور جو شخص جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یاشو کا مطلب ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے کہ ویسے بیچارہ دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی اس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں دیکھنا چاہ رہا، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، یا وہ اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہا، آنکھیں کھلی آنکھوں سے وہ دیکھ بھی رہا ہے لیکن وہ توجہ نہیں کر رہا، اگنور کیا جا رہا ہے بار بار۔ تو اس کو یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہے ان ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر کو، ذکر سے مراد صرف زبان سے ذکر کرنا نہیں ہے بلکہ رحمان کی یاد کو۔ اب یہاں پر دیکھیں لفظ بھی کتنا پیارا استعمال کیا، اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے اور نام بھی استعمال کر سکتے تھے، اللہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن یہ رحمان کا لفظ لے کر آئے کہ مہربان، اس کا مطلب ہی بہت مہربان ہے۔ تو مطلب یہ کتنی نادانی کی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ جو ہے نا وہ ایسے رب سے جو بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے، اس سے ایک آدمی جو ہے نا وہ نظریں چرا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک آدمی اس رب کو، اس رحمت والے رب کو اگنور کر رہا ہے، مسلسل اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ وہ شخص کہ جو جان بوجھ کر جس نے آنکھیں پھیر لی ہیں، جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے رحمان کی یاد سے، مطلب اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کر رہا، اس کو اللہ یاد ہی نہیں آتا اپنے کاموں کے اندر، اللہ تعالیٰ اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو اللہ فرما رہے کہ ہم اس کے اوپر، اور نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے لیے نا ایک ایسا شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ نُقَيِّض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے کسی کے اوپر کوئی چیز حاوی کر دینا یا مسلط کر دینا کہ جو اس کے ساتھ بالکل چپک جائے، ایسے چپک جائے جیسے انڈے کے اوپر اس کا چھلکا چپکا ہوا ہوتا ہے، کہ آپ اس کو چھلکے کو جدا کریں گے نا تو وہ انڈے کے ساتھ وہ پورا کے پورا ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اس کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک، حالانکہ وہ الگ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ بالکل چپکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرمانے کہ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے لیے شیطان اس کے لیے مسلط کر دیتے ہیں ایک اس کے اوپر، اور فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اچھا، قرین بھی ایسے ساتھی کو کہتے ہیں جو ہر کام کے اندر آپ کی مداخلت کرتا ہے، جو آپ اس کے اتنا قریبی ساتھی ہوتا ہے کہ آپ اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ مل کر آپ نے سب کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کو ایسا ساتھی بنا دیتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو مسلسل اگنور کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ جو شیطان جو ساتھ لگے ہوتے ہیں نا، یہ اس کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں، سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں، یہ جو ساتھی لگا ہوا ہے ہر وقت کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس نے اگنور کر دیا، عَنِ السَّبِيلِ۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بات کیا ہوتی ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ جو ہے نا وہ خیال یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہم مہتدون، کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ مطلب کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان آپ کے اوپر اتنا مسلط ہو جاتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ایک وقت یہ آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں بالکل صحیح ہوں، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انہم مہتدون، کہ میں تو ہدایت یافتہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ مسلسل ہم اللہ تعالیٰ کو اگنور کریں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، یاد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنے دور ہو جائیں کہ کوئی ایسا شیطان ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ مسلط کر دے کہ ہمیں پھر دوبارہ سیدھا راستہ نظر ہی نہ آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔